بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نصرت جاوید صاحب پرو مسلم لیگ نون صحافی ہیں، انہوں نے بڑا اہم انکشاف کیا میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ کل ان کے جو عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پروگرام تھا تو وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ جو میاں صاحب کی واپسی ہے یہ خالی پاکستان میں ڈیل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ڈیل ہے، بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے اسد قیصر صاحب کے حوالے سے مطلب تھوڑی سی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کے لیے بری خبر ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے احسان نیازی کے حوالے سے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کچھ اچھی خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جو نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر صاحب کا پروگرام تھا اس میں عدنان حیدر صاحب نے نصرت جاوید صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ سجنا یہ محفل اسی تیرے لیے سجائی ہے، تو آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ تو نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پورا ارینج میاں صاحب جو آ رہے ہیں وہ پوری ارینجمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ میرے بھائی میں اس پر اصرار کروں گا کہ یہ واقعی ارینجمنٹ کے تحت آ رہے ہیں۔ تو پھر وہ عدنان حیدر صاحب کہتے ہیں کہ اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو آپ اس میں سے کیڑے کیوں نکال رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جنہوں نے بڑے بھائی کے لیے رستہ صاف کیا، اور ایک میاں شہباز شریف صاحب ہیں، نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک میاں شہباز شریف صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ دوبارہ حکومت میں آنا ہے کیونکہ پہلے 16 ماہ کی حکومت میں بہت مزہ آیا۔ اب ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے 3 مرتبہ جو ہے انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، اور ایک مرتبہ انہیں اسحاق خان صاحب نے نکالا، یعنی ان کی اسمبلی توڑ دی تھی۔ ساتھ ساتھ جو ہے پرویز مشرف صاحب نے دوسری دفعہ مارشل لا لگا کے ان کو نکالا۔ تیسری دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار اور سعید کھوسا ان کی مہربانی سے نکلے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ یعنی عمر کے اس آخری حصے میں اور چوتھی مرتبہ اپنے سیاسی کیریئر میں کوئی اس طرح کی بدنامی، یعنی اس طرح وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اب چوتھی مرتبہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بغیر ڈیل کیے آ رہے ہیں اور وہ اس طرح نکلنا چاہ رہے ہیں، چوتھی مرتبہ بھی انہیں ایسے نکالا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے آج وہی طریقہ اختیار کیا، یعنی میاں نواز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، نہ ڈکٹیشن لینے والے، آج انہوں نے اپنا جو سیاسی کیریئر ہے اس کے اندر انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا، غلامی والا طریقہ اختیار کیا۔ تو عدنان حیدر کہتے ہیں کہ وہ غلامی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی غلامی نہیں کر رہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سجی دکھانا اور کھبی مارنا، یعنی وہ میاں صاحب کچھ کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ جب 18 اکتوبر کو واپس آئی تھی، بے نظیر صاحبہ بھی یعنی کہ 18 اکتوبر کو ہی واپس آئیں گی، تو نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے صاحب بھی اکتوبر میں آ رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا نتیجہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو جو حسین نواز صاحب کا دفتر ہے وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں تو سارے لوگ ہی ان سے ملتے ہیں، کوئی پارٹی رہنما بھی ملتے ہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی ملتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں لندن میں رہتے ہیں، وہاں ان کا فارم ہاؤس ہے، اس کے اندر جو خفیہ ملاقاتیں کئی ممالک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں، یعنی کہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی ملاقاتیں نواز شریف صاحب سے ہوئی ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ایک ڈیل ہوئی ہے، اور ڈیل کے تحت ہی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ یہ نصرت جاوید صاحب کا کہنا ہے جو کہ پرو مسلم لیگ نون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی یہاں پاکستان میں طاقتور حلقوں سے ڈیل نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنیشنل طور پر بھی نواز شریف صاحب کی ڈیل کی گئی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل طور پر جو ڈیل کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یعنی ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ آپ کو ہم نے بنایا ہے تو آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پر امریکی بلاک ہے اس میں جو اس کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ اکثر اوقات اپنے حق کا فیصلہ لینے کے لیے یا اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ
اس طرح کے جو ہیں وہ لانچ کرتے رہے ہیں۔ اب یہ نصرت جاوید صاحب کی جو بات ہے اس کو آپ بالکل غلط نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کچھ ماضی کے حساب سے دیکھیں تو یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ چائنا سے پاکستان کو دور کیا جائے، یا پھر پاکستان کی جو انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، تاکہ جو ہے انڈیا پاکستان کی طرف سے بے فکر ہو کے چائنا کے اوپر اپنا پورا پریشر ڈال سکے، کیونکہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ویسٹرن ملک سارا یہی چاہتا ہے کہ چائنا کو کسی طرح کمزور کیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یعنی یہ ڈیل جو ہے ہو سکتی ہے وہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ پہلے بھی انہوں نے مختلف ادوار کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی اور بہت ہی سخت لڑائی کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ماضی میں جو وہ بیانات دیتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح کے بیانات وہ دیتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کیا تعلقات رہے، اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ ایک خبر بھی دیکھ لیں، اس کی اپنے اخبار کے اندر یہ خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو آج ایک آدمی عمران خان جو جیل میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں، عوام اس کے ساتھ ہے، اس کا ووٹ بینک موجود ہے، لیکن اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی کیسے قبولیت ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت اپنے سیاسی کیریئر میں یعنی اس مقام پر ہیں کہ پورے سیاسی کیریئر میں اتنے غیر مقبول نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے جتنے آج ہیں۔ تو اگر وہ غیر مقبول ہونے کے باوجود بھی قبولیت ہے تو پھر نصرت جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، تو اس کو آپ غلط تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ نواز شریف صاحب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مقبولیت ان کی زیرو ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے لیکن ان کی قبولیت نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی مقبولیت نہیں ہے لیکن پھر بھی قبولیت ہو رہی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو اس کے بیچ میں پک رہا ہے جو آنے والے وقت میں سب کے سامنے آ جائے گا۔ آپ ناظرین بات کرتے ہیں اسد کیسر صاحب کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج ایک بینچ تھا، مسرت ہلالی صاحبہ اور جسٹس طارق مسعود صاحب، انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اسد کیسر کے حق میں کہ ان کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 2 رکنی بینچ نے اس فیصلے کو یعنی کہ اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا، وہ فیصلہ انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ تو اب یعنی کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اب یعنی یہاں سے لگ رہا ہے کہ کے پی کے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اب ان کا بھی سختی کا دور شروع ہونے والا ہے، دوبارہ ان کی گرفتاریاں پکڑ تکڑ ہوگی۔ تو اس کے اوپر لاجک تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ جی آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں ضمانت دیا، اگر وہ بعد میں کوئی بڑا جرم کر لے، لاجیکلی تو بات ٹھیک ہے، بٹ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں خاص طور پہ کے پی کے اندر علی محمد خان، اسد کیسر صاحب اور اس کے علاوہ جو ہیں جو علی امین گنڈا پور ہیں اور بہت سے دوسرے رہنما بھی ہیں جن کے لیے اب مزید پریشانی کا باعث بننے والا ہے اسی فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام احسان نیازی جو کہ پہلے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی کہاں ہیں، لیکن بعد میں جو آرمی کے حوالے کیا گیا تو آرمی کے پاس فوج کے حوالے کرنے کے بعد جو ان کے والد ہیں ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ احسان نیازی صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر، تو وہ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جمعرات والے دن جو ہے احسان نیازی سے میری دوسری ملاقات ہونی تھی، یعنی کہ آج جمعرات والے دن پہلے مجھے فون کال آئی وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ آ کے ملاقات کر لیں، پھر انہوں نے مجھے کال کی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کل آئیں، یعنی اب یہ ملاقات جمعے کو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے میری فیملی کی جس میں احسان نیازی صاحب کی بہن، ان کی والدہ اور میری ملاقات احسان نیازی صاحب سے ہوئی، تو احسان نیازی صاحب بالکل ٹھیک تھے اور ان کے حوصلے بلند تھے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے کارکن جو اس وقت پاکستان فوج کے قبضے میں ہیں ان سے بھی ان کی فیملی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور معمول کی ملاقاتیں، یعنی ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں چاہے فوج کی وہ حراست میں بھی ہیں تو ان سے ان کی فیملی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین آج کے اتنے ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔